اسرائیل کے رفح میں بے گھر افراد کے کیمپ پر خوفناک حملے میں 75 فلسطینی بری طرح جھلس گئے، جن میں سے کم از کم 35 زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے ہیں، جبکہ متعدد زخمیوں کی حالت نازک ہونے کے سبب ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ الجزیرہ کے مطابق اسرائیلی فورسز نے رفح میں رات کی تاریکی میں سیف زون میں پناہ گزین فلسطینیوں کے خیمے بستی تل السلطان پر بمباری کر دی ہے، جس کے نتیجے میں 75 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ شہداء میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں۔ اسرائیل نے اس حملے میں کم از کم 8 میزائل فائر کیے ہیں، جنہوں نے ہر طرف تباہی مچا دی ہے۔ فلسطین ہلال احمر سوسائٹی نے بتایا کہ یہ حملہ اتنا خوفناک تھا کہ خیموں میں موجود بہت سے لوگ زندہ جل گئے ہیں۔ سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اس علاقے کے اسپتال اتنی بڑی تعداد میں شہداء اور زخمیوں کو سنبھالنے اور ان کے علاج معالجے کے قابل بھی نہیں ہیں، کیونکہ اسرائیلی حکومت غزہ میں نظام صحت کو جان بوجھ کر مکمل طور پر تباہ و برباد کر چکی ہے۔ غزہ کے سول ڈیفنس ٹیموں کے سربراہ ڈاکٹر محمد المغیر نے بتایا کہ ہم نے لاشوں اور زخمیوں کو باہر نکالا تو دیکھا زیادہ تر لاشیں جل کر خاک ہو چکی تھیں، جبکہ زخمی اپنے اعضاء سے محروم ہو گئے تھے۔ کچھ بچوں کی لاشوں کے سر تن سے جدا تھے۔ انہوں نے کہا کہ ممکنہ طور پر اس حملے میں بین الاقوامی طور پر ممنوع ہتھیاروں کا استعمال ہوا ہے، جس کی وجہ سے خیموں میں ہر طرف خوفناک آگ بھڑک اٹھی ہے، جس نے ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ 7 اکتوبر سے اب تک غزہ اسرائیل کی بمباریوں میں شہید فلسطین کی تعداد 35,984 ہو گئی ہے اور 80,643 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ سحر نیوز کے مطابق جرمنی کے وائس چانسلر نے صہیونی حکومت پر بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا ہے۔ فارس نیوز کے مطابق جرمن وائس چانسلر اور اقتصادی امور و موسمیاتی تحفظ کے وزیر رابرٹ بسبیک نے کہا ہے کہ اسرائیل نے غزہ پٹی میں اپنے اقدامات کی وجہ سے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ریڈ لائن عبور کر لی ہے۔ مڈل ایسٹ مانیٹر کے مطابق برلن میں ڈیموکریسی فیسٹیول کے دوران، جو جرمن آئین کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر منعقد کیا گیا تھا، رابرٹ نے صہیونی حکومت کے خلاف جرمنی کے موقف کے حوالے سے جرمنوں کے سوالات کے جوابات دیے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ جرمنی نے بارہا کہا ہے کہ رفح پر حملہ ایک غلطی تھی اور اسرائیل کو اس علاقے پر حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے اس بات پر تاکید کرتے ہوئے کہا کہ صہیونی حکومت کو بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کرنا چاہیے۔ قحط، فلسطینی عوام کی تکالیف، غزہ پٹی پر حملے ہیگ کی بین الاقوامی عدالت میں بیان کردہ بیانات کے مطابق بین الاقوامی قوانین سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اس سے قبل جرمن چانسلر اولاف نے رفح پر صہیونی حکومت کے حملے کو ایک خوفناک عمل قرار دیا تھا اور وہ اس کی کھل کر مخالفت کی تھی۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے اسرائیل کے لیے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا ضروری قرار دے دیا ہے۔ بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ اسرائیل کا فلسطینی ریاست کے وجود کو تسلیم کیا جانا ضروری ہے اور یہ اس کے مفاد میں بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل تسلیم کرے کہ وہ فلسطینی ریاست کے وجود کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا، مگر یہ حقیقت ہے کہ موجودہ اسرائیلی حکومت اس بات کو نہیں سمجھ رہی ہے اور یہ تشویش کی بات ہے۔ فیصل بن فرحان کا کہنا تھا کہ اغوا کیے گئے لوگوں کی رہائی ہونا چاہیے۔ وہ ریاستی حل فلسطین اور اسرائیلی دونوں کے مفاد میں ہے۔ فریقین کو چاہیے کہ فوری مذاکرات کریں۔ غزہ کے لوگ زیادہ انتظار نہیں کر سکتے۔ سعودی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ اسرائیل یہ فیصلہ نہیں کرے گا کہ فلسطینیوں کو حق خود ارادیت ملے گا یا نہیں، بلکہ یہ اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی قوانین سے جڑا ہوا ہے۔ یہ بات ضروری ہے کہ اسرائیل تسلیم کرے کہ فلسطینی ریاست کے وجود کے بغیر اس کا وجود نہیں ہو سکتا۔ پورا ہندوستان اس وقت چلچلاتی دھوپ اور گرمی سے پریشان ہے۔ چلچلاتی گرمی نے قومی راجدھانی دہلی کے لوگوں کا بھی جینا مشکل کر دیا ہے اور دہلی کے لوگوں کو مزید ایک دن 46 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پیر کو دارالحکومت میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 46 ڈگری سیلسیس رہنے کا امکان ہے۔ گزشتہ دنوں میں یہاں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 44 سے 47 ڈگری سیلسیس کے درمیان ریکارڈ کیا گیا تھا۔ آج دوپہر 1 بجے سے شام 5 بجے کے درمیان زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 46 سے 44 ڈگری سیلسیس کیا گیا ہے، پھر رات 11 بجے تک گر کر 39 ڈگری تک پہنچ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کم از کم درجہ حرارت 36 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا ہے۔
محکمہ موسمیات نے بتایا کہ دہلی میں اگلے چند دنوں تک شدید گرمی رہے گی۔ درجہ حرارت 29.2 ڈگری سیلسیس اور 46 ڈگری سیلسیس کے درمیان رہے گا۔ ہفتے کے دوران ہوا کی رفتار جنوب مشرق سے 4 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے شروع ہوگی اور دوپہر میں 25 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے شمال مغرب سے بڑھے گی، اور دہلی میں زیادہ تر مقامات پر آسمان صاف ہے اور بعض مقامات پر شدید گرمی کی لہر ہے۔